الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون صدق اللہ مولانا عظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سامعین کرام، آج میں نے آپ کے سامنے سورہ نحل کی 90 نمبر کی آیت جو ہے تلاوت کی۔ یہ بڑی ہی مشہور و معروف قرآن پاک کی آیت ہے اور ہم میں سے اکثر اس کو جو ہے جمعہ کے خطبے پہ ہمیں اس کو سننے کا جو ہے موقع ملتا ہے، اور اس کے پیچھے بھی اس کی کیا تاریخ ہے، کیوں جمعہ کے خطبے میں اس کو شامل کیا گیا، اس پہ مختصراً میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے اس کا ایک ترجمہ ہم پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا سمجھنے کے لیے کہ ہمیں جو ہے آج اس یہ موضوع پہ جو بات کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی و بے-حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔ اصل میں یہ اس آیت میں جب ہم غور کرتے ہیں تو اس میں تین باتیں کرنے کا حکم ہے، اور یہ جو کرنے کا جو حکم ہے یہ بہترین اعمال ہیں، اور 3 چیزوں سے اس میں جو ہے روکا گیا ہے، اور جو 3 چیزیں جو ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بدترین اعمال ہیں۔ پہلے جو ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ جو پسند کرتا ہے وہ ہے عدل، احسان اور صلہ رحمی، اور اللہ تعالیٰ کو جو ناپسند ہے وہ بدی، بے حیائی اور ظلم و زیادتی ہے۔ مختصراً ہم اس پہ بات کریں گے۔ یہ بات جو ہے میں آپ کے سامنے جو رکھ رہا ہوں یہ تذکیر کے طور پہ ہے، آپ ان باتوں سے پہلے بھی بخوبی واقف ہیں، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ جب عدل کی بات کرتا ہے تو ہم اس کو ذرا گڈ مڈ کرتے ہیں انصاف کے ساتھ۔ عدل کچھ اور ہے اور انصاف کچھ اور ہے۔ دراصل عدل جس چیز کا تقاضا کرتا ہے وہ توازن اور تناسب ہے، نہ کہ برابری۔ ہم کہتے ہیں نا کہ سب کو اپنا اپنا برابر کا حق مل جائے، نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توازن، جس کا جتنا حق بنتا ہے اتنا حق جو ہے اس کو دیا جائے۔ اور بعض حیثیتوں سے تو عدل بے شک افراد معاشرہ میں مساوات چاہتا ہے، مثلا حقوق شہریت میں، مگر بعض دوسری حیثیتوں سے مساوات بالکل خلاف عدل ہے، جیسے مثال کے طور پر والدین اور اولاد کے درمیان معاشرتی و اخلاقی مساوات، اور اعلیٰ درجے کی خدمات انجام دینے والوں اور کمتر درجے کی خدمات ادا کرنے والوں کے درمیان معاوضوں کی مساوات۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ سوشلزم میں یہ ہے، وہ ہر ایک کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے ہیں۔ پس اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے وہ حقوق میں مساوات نہیں بلکہ توازن و تناسب ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور چیز میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ عدل جو ہے یہ اس چیز کا نام بھی ہے کہ اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے تو اس کا فوری حل بھی ہے۔ اس میں ایک یہاں مثال دی جاتی ہے سمجھنے کے کہ سینٹرل ایشین اسٹیٹ میں مسلمان کسی شہر میں داخل ہوئے اور اس کو قبضہ کیا، لیکن وہاں کے جو کرسچنز تھے اور ان کے جو علماء تھے ان کو لگا کہ مسلمان غلط طریقے سے ہمارے شہر میں داخل ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک خط لکھا، اس وقت خلیفہ جو تھے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تھے، اپنا آدمی بھیجا،
وہ وہاں گیا، ان سے ملا، ایک لمبی کہانی ہے، اس کو مختصر کرتے ہوئے جب خط خلیفہ کو ملا تو انہوں نے اس کے پیچھے لکھ دیا کہ یہ جو فوج یہاں پہ داخل ہوئی ہے، شہر پہ قبضہ ہوا ہے، اس میں سے جو تم میں سب سے زیادہ علم والا ہے اس کو قاضی بنا کر اس قضیے کا جو ہے فیصلہ کراؤ۔ وہ جب آدمی واپس آتا ہے اور یہ خط جو ہے اس مجاہدین کے امیر کو دیا جاتا ہے تو ایک مسجد جو انہوں نے تعمیر کی ہوتی ہے تو وہاں پر وہ جرگا ہو بیٹھتا ہے، وہاں پہ قاضی کو ایک جو ان میں سے فوج میں سب سے علم والا آدمی ہوتا ہے اس کو قاضی بنا کر وہاں پہ بٹھایا جاتا ہے۔ تو قاضی کا پہلا سوال اس امیر کے ساتھ یہ ہوتا ہے، کیا واقعی طور پر آپ نے وہ سب کچھ جو اسلام میں پہلے جو ہے دعوت ہے کہ بھیا دعوت قبول کریں، اگر دعوت قبول نہیں کرتے ہیں تو آپ جو ہے ہمارے رعایا بن کے رہیں اور پھر جو جزیہ ہے وہ جزیہ دیں، اگر وہ بھی نہیں مانتے ہیں تو پھر جو ہے جنگ کریں گے۔ تو ایسا ہوا ہے کہ ان 3 شرائط میں سے کوئی بھی جو ہے شرط پر جو ہے آپ نے نہ بات کی، نہ کام ہوا ہے؟ تو امیر نے کہا ہاں، ان میں سے ہم نے کسی بھی اصول پر جو ہے وہ کاربند نہیں ہم رہے ہیں۔ تو یہ بات شاید جو ہے زیادہ سے زیادہ 4 یا 5 منٹ کی تھی، تو قاضی نے وہیں پہ فیصلہ دیا کہ شہر کو فوری خالی کیا جائے۔ کہتے ہیں کہ وہ علماء وہاں بیٹھے ہوئے تھے، عیسائیوں کے اور باقی لوگ بھی تھے اور کچھ مسلمان بھی تھے وہاں پہ، تو ابھی وہ مسجد میں بیٹھے ہی ہیں تو باہر حکم چلا گیا کہ شہر خالی کرو، اور مسلمانوں نے شہر کو خالی کرنا شروع کر دیا۔ اس کو جو ہے وہ عدل کہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ جو ہے تاریخ پہ تاریخ اور گواہی پہ گواہی اور 10 20 30 سال جو ہے ایک پیڑھی بھی ختم ہو جاتی ہے لیکن کسی چیز کا فیصلہ نہیں آتا ہے۔ تو ایک تو یہاں توازن ہے، اور دوسرا جو ہے فوری کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ ڈیلیڈ جسٹس از ڈینائڈ جسٹس، تو وہ چیز بھی ہمیں سمجھنی ہے۔ تو ایک تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ آپ عدل کریں، اور دوسرا جو ہے وہ احسان کی روش ہم نے اختیار کرنی ہے۔ احسان سے جو ہم مراد لیتے ہیں وہ نیک برتاؤ ہے، فیاضانہ معاملہ، ہمدردانہ رویہ ہے، رواداری ہے، خوش خلقی ہے، درگزر ہے، باہمی جو ہے مراعات ہے، ایک دوسرے کا پاس و لحاظ ہے، دوسرے کو اس کے حق سے کچھ زیادہ دینا اور خود اپنے حق سے کچھ کم پر راضی ہونا۔ یہ جو ہے یہ کہ کردار اس کو کہیں گے جس کے اندر جو ہے یہ یہ ساری خوبیاں ہیں، تو وہ احسان والا ہے۔ یہ عدل سے زائد ایک چیز ہے جس کی اہمیت اجتماعی زندگی میں عدل سے بھی زیادہ ہے۔ عدل اگر معاشرے کی اساس ہے تو احسان اس کا جمال اور اس کا کمال ہے۔ عدل اگر معاشرے کی ناگواریوں اور تلخیوں سے بچاتا ہے تو احسان اس میں خوشگواریاں اور شیرینیاں پیدا کرتا ہے۔ کوئی معاشرہ صرف اس بنیاد پر کھڑا نہیں رہ سکتا، اس کا ہر فرد ہر وقت ناپ تول کر کے دیکھتا رہے کہ اس کا کیا حق ہے اور اسے وصول کر کے چھوڑے۔ تو یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ ہمیں جو کہا گیا ہے کہ اللہ کو پسند ہے عدل، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو احسان پسند ہے، تو یہ کتنی بڑی جو ہے ہماری کردار کی عظمت ہے۔ اور اس کے بعد تیسری چیز جو یہاں پہ آئی ہے وہ جو ہے صلہ رحمی ہے۔ صلہ رحمی میں سب سے زیادہ جو ہمارے جو صلہ رحمی ہمیں کرنی وہ قریب ترین ہمارے رشتہ دار ہیں۔ رشتہ داروں کے معاملے میں احسان کی ایک خاص صورت متعین کرتی ہے۔ اس کا مطلب صرف یہی نہیں کہ آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور خوشی و غمی میں ان کا شریک حال اور جائز حدود کے اندر ان کا حامی و مددگار بنے، بلکہ اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ ہر صاحب استطاعت شخص اپنے مال پر صرف اپنی ذات اور بال بچوں ہی کے حقوق نہ سمجھے بلکہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق بھی تسلیم کرے۔ شریعت الہی ہر خاندان کے خوشحال افراد کو اس امر کا ذمہ دار قرار دیتی ہے کہ وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو بھوکا ننگا نہ چھوڑیں۔ اس کی نگاہ میں ایک معاشرے کی اس سے بدتر کوئی حالت نہیں ہے کہ اس کے اندر ایک شخص عیش کر رہا ہو اور اسی کے خاندان میں اس کے اپنے بھائی بند روٹی کپڑے تک کو محتاج ہوں۔ یہاں تو ایک تو ہے یہ ضروریات آپ پوری کرتے ہو، ایک یہ ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ ہے تو آپ نے اپنے جو ہے آپ کے والدین ہیں، آپ کے
بچے ہیں، آپ کے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، یہ سب سے قریب رحم جو ہے مادر رحم کو کہا جاتا نا، جس سے آپ پیدا ہوئے ہو، وہاں سے آپ جڑے ہوئے ہو. اور کہا کہ جس نے صلہ رحمی کا تو اللہ تعالیٰ خود ہی جو ہے وہ عظیم اس کا جو ہے جزائے خیر عطا کرے گا، اس کا جو ہے ریوارڈ دے گا. لیکن قطع رحمی جو ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے. اس کے حدیث کا مفہوم ہے قطع رحمی کرنے والے کو جنت تو دور ہے کہ جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. تو یہ 3 چیزیں جو ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے اور اس پہ ہمیں جو ہے وہ غور و فکر کرنا ہے اور ان کو اپنی زندگی میں ہم نے اپنانا ہے. اور پھر جو ہے 3 چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ ہمیں روکتا ہے: بدی و بے حیائی اور ظلم و زیادتی. تو یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ دیکھیں جہاں تک جو ہے وہ بدی کا تعلق ہے تو یہ جو ہے یہاں پر جو لفظ آیا ہے نا ان الفحشاء، تو فحش کے بارے میں یہاں پہ بات ہوئی ہے. تو اس کا اطلاق وہ تمام بےہودہ اور شرمناک افعال پر ہوتا ہے. ہر وہ برائی جو اپنی ذات میں نہایت کبیح و فحش ہو. مثلا بخل، آپ دیکھیں اس کو ہم سمجھتے نہیں، تو بخل جو ہے وہ اس میں آتا ہے. زنا، برہنگی و عریانی، عمل قوم لوط وغیرہ یہ چیزیں جو ہے. اور یہاں پر محرمات سے نکاح، چوری، شراب نوشی، بھیک مانگنا بھی جو ہے فحش میں آتا. گالیاں بکنا اور بد کلامی کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں فحش میں آتی ہیں. اور پھر جو ہے وہ منکرات میں، منکرات عام طور پر وہ جو ہے وہ برائی سے مراد ہے جسے انسان بالعموم برا جانتے ہیں. اس میں آپ کو کچھ چیزیں بتانا چاہوں گا کہ منکرات میں سب سے بڑا منکر جو ہے وہ شرک ہے، اس سے ہمیں بچنا ہے. اور پھر منکرات میں قتل ناحق، زنا بھی اس میں آتا، سود کھانا، چوری، جھوٹی گواہی، والدین کی نافرمانی منکرات میں آتا، شراب نوشی یا منشیات کا استعمال. اور یہ جو ہے منکرات. اور تیسری چیز جس سے کہا گیا ہے وہ ہے ظلم و زیادتی. ان چیزوں سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے. تو تیسری چیز جو بغی ہے، جس کے معنی ہے اپنی حد سے تجاوز کرنا، بغاوت ایک قسم کا یہ ہے. اور دوسروں کے حقوق پر دست درازی کرنا، خواہ وہ حقوق خالق کے ہوں یا مخلوق کے ہیں. تو ہمیں جو ہے وہ حدود کو کہیں پر بھی فلانگنا نہیں ہے، اس سے باہر نہیں نکلنا ہے، کوئی دست درازی ہمیں نہیں کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نصیحت بھی کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس نصیحت کو ہم مانیں، اس پہ چلیں. تو انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس وقت کہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ اس آیت کو جو ہے جو بھی جمعہ کے خطیب ہوں گے ان کو یہ آیت ضروری اپنے خطبے میں تلاوت کرنی چاہیے، تاکہ مسلمانوں کو بار بار جو ہے اس کی تذکیر کرائی جائے، یاد دہانی کرائی جائے، ان کو کہا جائے کہ یہ 3 چیزیں اللہ کو پسند ہے، ان کو تم پکڑ لو، ان پہ عمل کرو. اور یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے اور ان سے تم دور ہو، ان سے رکو، ان کو جو ہے بالکل اپنی زندگی سے دور کر دو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت پر جو ہے مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.